بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہم اپنے پارے کا دوسرا ربع جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 142 سے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ پارہ 9 سورہ اعراف ہماری چل رہی ہے، اور آیت نمبر 142 میں جہاں ہمارا دوسرا ربع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ رب العزت یہی آزمائشوں کا ذکر کرتے ہوئے اور نافرمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اور جنہوں نے تقویٰ کی راہ اختیار کی ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور ہم نے بلایا موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے اور مکمل کر دیا ہم نے اس کی مدت کو 10 مزید راتوں سے، تو مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی 40 راتوں کی۔ اور جاتے ہوئے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہ میری قوم کے اندر میرے جانے کے بعد کچھ فرائض ہیں جو تم نے ادا کرنے ہیں، اصلاح کرتے رہنا ان کی، اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہمارے وقت مقررہ پر اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے، انہوں نے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے یا رائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ تو جب اس کے رب نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر تو کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کر۔ آپ اس چیز کو ذرا امیجن کریں، آپ کے سامنے اچانک ایسا ہو جائے کہ کہیں بلاسٹ ہوتا ہے تو انسان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، خوف کے مارے۔ تو یہاں پہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ننھی سی، یعنی اپنی ان کی معصوم سی خواہش تھی، جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سخت ڈانٹ پلائی کہ تم، بڑی نادانی کی بات تھی، لیکن یہ ہے کہ ان کی خواہش تھی، انہوں نے اللہ رب العزت سے ریکویسٹ کی، تو اللہ رب العزت نے اپنی ایک جھلک ہی ایک پہاڑ کے اوپر جیسے آشکارا کی، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب آپ علیہ السلام کو افاقہ ہوا تو کہا اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں ہوں پہلا ایمان لانے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے تمہیں منتخب کیا ہے لوگوں پر ترجیح دے کر اپنی پیغمبری اور اپنی ہم کلامی کے لیے، تو لے لو جب میں تمہیں دے رہا ہوں اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے۔ ہم قرآن مجید میں بار بار تذکرہ تو یہی پڑھتے ہیں اور عام نارمل روٹین میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا تھا، لیکن ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اللہ رب العزت نے کلام کیا تھا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے کلام کیا تھا۔ تو یہاں پہ جب آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نبی بنانے لگے تو فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اب جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے، نبوت ہے، کتابت ہے، علم ہے، ایمان ہے، صحت ہے، جب بھی کوئی مل جائے تو پھر اللہ کا کیا حکم ہے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں۔ اور ہم نے لکھ دی اس کے لیے تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل۔ اے موسیٰ علیہ السلام اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ اور اپنی قوم کو بھی حکم دو۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کر دی گئی، اور وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے مضبوط تختیوں کے ساتھ لکھ دیا، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کو پکڑیں۔ اس کی بہترین صورت پر عنقریب میں تمہیں گھر دکھاؤں گا جس پر اس وقت قبضہ ہے فاسقوں کا، میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ کو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں جو، اور اگر وہ دیکھ بھی لیں گے ساری نشانیاں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ دیکھ بھی لیں گے ہدایت کا راستہ تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ دیکھیں گے برائی کا راستہ تو اسے فوراً اختیار کر لیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اس سے تغافل برتتے رہے، اور جو لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دیکھیں آخرت کا یقین نہ کرنا، اللہ کے احکامات کو یقین نہ کرنا اور ان پر عمل نہ کرنے کا سبب پھر کیا ہوتا ہے کہ سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک انسان ہے، جیسے مثال ہمیں پیچھے بھی دی گئی ہے کہ ایک کافر ہے، اور کافر کی مثال کیا ہے کہ جیسے بارش پڑتی ہے پتھر کے اوپر، چٹیل پتھر کے اوپر، اور اس کا سارا کچھ جو ہے وہ پانی کے ساتھ، ریت پانی مٹی سب کچھ بہا لے جاتی ہے، اسی طرح کفر جو ہے انسان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اور ان کو نہیں دیا جائے گا بدلے میں مگر وہی کچھ جو کرتے رہے تھے۔
واتخذ قوم موسیٰ، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کے بعد اپنے زیورات سے بچڑے کا سا ایک جسم جس سے گائیں کسی آواز آتی تھی۔ کیا انہوں نے غور نہ کیا کہ نہ وہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں راستہ بتا سکتا ہے، اسی کو وہ معبود بنا بیٹھے اور وہ تھے بڑے ظالم۔ دیکھیے بار بار قرآن مجید نے شرک کو کتنا بڑا ظلم کہا ہے۔ ظلم کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی کا حق مارنا نا، کسی کا حق روکے رکھنا، کسی کو اس کے حق سے نجات دے کر یعنی اس سے کاٹ کر اور خود کچھ اپنی طرف سے کر لینا۔ تو یہاں پہ کیا کیا انہوں نے؟ ظلم کیا، یعنی معبود بنا لیا بچڑے کو۔ تو یہی شرک جو تھا اس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ظالم تھے، اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ان کو پچھتاوا ہوا اور انہیں احساس ہوا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں بخش نہ دیا تو ہم ہو جائیں گے بہت خسارہ پانے والوں میں سے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک ہو کر افسوس میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا بہت بری ہے میری نیابت جو تم نے کی ہے میرے بعد۔ کیا تم نے اپنے رب کے معاملے میں جلدی کی ہے؟ یعنی جو تم نے میری نافرمانی کی ہے یہ تم نے بہت برا کیا ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور آپ علیہ السلام نے وہ تختیاں ایک طرف ڈال دیں اور غصے میں اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، یعنی ہارون علیہ السلام کے پیشانی سے انہوں نے بال پکڑے غصے میں۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں جائے، حقیقت میں قوم نے مجھے دبا لیا تھا اور وہ مجھے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے اور مجھے قتل کرنے لگے تھے۔ تو دیکھیے اب آپ علیہ السلام دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں، یعنی ایک دم بھائی سے آگے سے پلٹ کے ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ بدتمیزی کی، بلکہ یہ کہا کہ دشمنوں کو ہمارے اوپر اس چیز سے ایک اور موقع ملے گا تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع مت دیں اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔ قال رب اغفر لی واخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ یہ ہوتی ہے انبیاء کرام کی خصوصیت، اور یہ ہوتی ہے انبیاء کرام کی سنت کی پیروی کرنے والوں کی خصوصیت۔ کیا ایک طرف بھائی سے غصہ ہوئے، ان کو ڈانٹا کہ تم نے میری نافرمانی کی ہے، جو کام جو عمل میں تمہیں بتا کر گیا تھا تم نے ویسا نہیں کیا، اور ساتھ ہی پھر کیا ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا اے میرے پروردگار، تو بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی کتنی بڑی صفت بیان ہو رہی ہے، ارحم الراحمین۔ یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا عنقریب ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کی طرف سے اور ذلت دنیا کی بھی زندگی میں، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔ البتہ جن لوگوں نے کچھ دیر کے لیے برے کام کیے پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لے آئے تو یقیناً اس کے بعد آپ کا رب بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ کچھ ٹھنڈا پڑا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لیں، اور اس کی تحریر میں تھی رحمت اور ہدایت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ یعنی اب کوہ طور سے جو تورات کی تختیاں لے کر آئے تھے وہ ابھی تک آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے ان تختیوں کو ایک طرف رکھ دیا اور غصے میں ہارون علیہ السلام کے بالوں کو پکڑ لیا تھا۔ تو یہ اس بارے میں آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور انتخاب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 افراد کا ہمارے وقت مقرر کے لیے۔ پھر جب انہیں آ پکڑا زلزلے نے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا پہلے ہی ان سب کو اور مجھے بھی، تو کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے؟ مگر یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو تو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ تو ہمارا پشت پناہ ہے، پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ بھی، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، کہ اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور یقیناً تمام بخشنے والوں میں تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور تو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری جناب میں رجوع کرتے ہیں۔ یعنی جب بھی مانگو رب سے
دنیا بھی اور آخرت بھی مانگو، دونوں چیزیں مانگنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عذاب میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا، اور میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، تو اسے میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے، اور جو لوگ ہماری آیات پر پختہ ایمان رکھیں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، جو اتباع کریں گے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی امی کی، اور جسے پائیں گے وہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، اور انہیں نیکی کا حکم دیں گے تو تمام برائیاں ان سے روکیں گے ہم، اور ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دیں گے، اور حرام کر دیں گے ان پر ناپاک چیزوں کو، اور ان سے اتار دیں گے ان کے بوجھ اور توق جو ان کی گردنوں پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ تو جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے اور پیروی کریں گے اس نور کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن مجید کا تذکرہ ہے، اولئک هم المفلحون۔ یہاں پہ پھر ہمیں ایک اور کیٹیگری کا پتہ چلتا ہے جو فلاح پانے والے ہیں، وہ کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور پچھلی کتاب یعنی تورات اور انجیل پر بھی ایمان رکھیں گے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ وہ نبی کی پیروی کریں گے، اور اس نور کی بھی یعنی کتاب مجید میں، قرآن مجید میں جتنے احکام اللہ کے ہیں ان کے اوپر وہ ساتھ میں ایمان رکھیں گے، تو پھر ان کو کامیابی نصیب ہوگی۔ وہی پارہ پہلا جو ہم نے پڑھا تھا اس میں اولئک هم المفلحون ہم پڑھ چکے ہیں کہ کون لوگ ہیں؟ تقوی اختیار کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، تو انہی کے لیے کامیابی کا ذکر یہاں بھی تذکرہ ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، اس اللہ کا جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آیت توحید ہے، بہت بڑی ہے اپنے معنی کے لحاظ سے، لا الہ الا ہو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی۔ بس وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے، تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو نبی امی ہے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ہدایت پانے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا؟ اللہ پر بھی ایمان لانا ہوگا، اس کے زندہ جاوید ہونے پر ایمان، اور پھر اس بات پر یقین کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن غیب کی باتیں، پچھلی قوموں کا تذکرہ، ہزاروں سال پہلے کی باتیں وہ اگر وہ ہمیں بتا رہے ہیں، اپنی اس کتاب میں درج کروا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ وہ نبی آخر زماں ہیں جن پر دین تکمیل ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کیا، اور ہمیں ایک کامل ایمان اور کامل کتاب ہمیں سونپ دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اور اپنے اس علم سے مستفید ہو کر شکر گزار بنا لے، آمین یا رب العالمین۔ آگے فرماتے ہیں وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی تھی جو حق کی ہدایت دیتے تھے اور حق ہی کے ساتھ عدل و انصاف بھی کرتے تھے، اور ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا 12 قبیلوں کی جماعتوں میں، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب پانی طلب کیا آپ سے آپ کی قوم نے کہ اپنی لاٹھی سے چٹان پر ضرب لگائیے، بس اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، تو ہر قبیلے نے جان لیا اپنے اپنے گھات کو، اور ہم نے ان کے اوپر بادل کا سائبان بنائے رکھا اور اتارا ہم نے ان پر من اور سلوہ۔ اب یہ بنی اسرائیل کی تمام جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں احسان ہیں جو جتا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ہم نے نازل کی تھی، اور ان سے کہا کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں سے دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ اب آؤ آباد ہو جاؤ اس بستی میں اور اس میں سے کھاؤ پیو جہاں سے بھی چاہو اور استغفار کرتے رہو۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ کا وافر رزق ہو یا تنگ رزق ہو، لیکن ساتھ میں کیا حکم ہے کہ استغفار کرتے رہو، اور شہر کے دروازے میں سر جھکا کر داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم محسنین کو اور بھی زیادہ عطا کریں گے۔ تو بدل دی ان لوگوں نے جو ان میں سے ظالم تھے اس بات کی بجائے جو ان سے کہی گئی تھی۔ ایک دوسری بات، تو ہم نے بھیج دیا ان پر ایک عذاب،
وہ عذاب کس چیز کا تھا؟ آسمان سے، بسبب اس ظلم کے جو وہ اپنے اوپر کرتے رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہاں پر ہمارا پارہ جو ہے وہ نصف تکمیل ہوتا ہے، لیکن میں سورہ آراف ہماری تھوڑی سی رہ گئی ہے، تو اسی سیکنڈ سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں تکمیل کرتی ہوں، تاکہ ہم اپنا تیسرا سیشن جو ہے وہ ہم آغاز کریں گے اگلی سورت سے، سورہ انفال سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے ذرا پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو ساحل سمندر پر تھی، جبکہ وہ سبت کے قانون یعنی ہفتے کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے، جبکہ آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے پاس ہفتے کے دن چھلانگیں لگاتی ہوئی، اور جس دن ہفتے کا نہیں ہوتا تھا، سبت کا نہیں ہوتا تھا، وہ ان کے قریب نہیں آتی تھی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے ہیں بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے کہ کیوں نصیحت کر رہے ہو ان لوگوں کو جنہیں یا تو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا پھر انہیں عذاب دینے والا ہے، بہت سخت عذاب۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے ہاں معذرت پیش کرنے کے لیے، اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لے، یعنی ایسا ہو ہی جائے کہ شاید وہ تقوی ہی اختیار کر لیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، تو ہم نے بچا لیا ان کو جو برائی سے روکتے تھے، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جو ظلم کے مرتکب ہوئے تھے، بہت ہی برے عذاب میں ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو جب وہ بہت بڑھ گئے اس میں جس سے ان کو روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ یہ وہی واقعہ سبت ہے، یعنی ہفتے کے دن ان کو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ عبادت کرنی ہے، تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو انہوں نے ایک چال چلی، رات کو ہی اپنے جال جو تھے وہ بچھا دی اور اس میں مچھلیاں پکڑی تھیں، یعنی اس دن نافرمانی لازمی کر لی۔ اور یاد کرو جب آپ کے بارے میں آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ لازماً مسلط کرتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب سزا دینے میں بہت جلدی کرتا ہے، اور یقیناً وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ایک طرف کہتے ہیں کہ جلدی سے عقاب کرنے والا ہے، پکڑ کرنے والا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ بخشنے والا بھی ہے اور وہ رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں زمین کے اندر منتشر کر دیا فرقوں کی صورت میں، ان میں سے کچھ لوگ صالح ہیں، نیکوکار ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں جو دوسری طرح کے ہیں۔ ہم انہیں بھلائی اور برائی کے ساتھ آزماتے رہے ہیں کہ شاید یہ لوگ لوٹ آئیں، لیکن ان کے بعد ایسے ناخلف یعنی جانشین کتاب تورات کے وارث ہو گئے جو اس حقیر دنیا کے ساز و سامان ہی کو حاصل کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا، اگر ایسا ہی اور سامان بھی ان کو دے دیا جائے تو وہ بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا کتاب یعنی تورات کی نسبت کہ نہیں منسوب کریں گے یہ اللہ کے ساتھ کوئی بات مگر حق کی، اور انہوں نے پڑھ بھی لیا جو کچھ اس میں تھا، یعنی تورات میں اللہ کی وحدانیت کا ثبوت مل بھی گیا، اس کے باوجود شرک میں پڑے رہے۔ اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تعقلون۔ پھر اللہ رب العزت اتنا سب کچھ بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، اور جن لوگوں نے کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا اور نماز قائم کی، تو یقیناً ایسے مسلمین کا اجر جو ہے ہم ضائع نہیں کریں گے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اس کیٹیگری کو جو ایمان لے، یہ اللہ کا ساتھ ساتھ حکم ہے نماز کا بھی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی، ایسے لوگوں کو مسلمین کہا جا رہا ہے، اور ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ایسوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ اور یاد کرو جبکہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر ایسے اٹھا دیا تھا جیسے سائبان ہو، اور انہیں لگتا تھا کہ اب یہ ان پر گرنے والا ہی ہے، ہم نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ تھام لو اس کو مضبوطی سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو، یعنی جو احکامات ان کو دیے گئے تھے اس کو مضبوطی سے پکڑنے، اس پر عمل کرنے کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کو یاد رکھو تاکہ تم غلط روی سے بچتے رہو۔ اور یاد کرو جب نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے تمام بنی آدم کے پیٹوں سے اس کی نسل کو، اور ان کو گواہ بنایا خود ان کے اوپر، اور سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب یہ جہان الست کا واقعہ ہے، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا ہمیں آج یہ وعدہ یاد ہے؟
جب آدم علیہ السلام کی پوچھ سے ہم سب کو بنایا گیا تھا، اللہ رب العزت نے سوال کیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ اور ان تقولوا یوم القیامت، یہاں تک وہ کہے قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین، مبادن تم یہ کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے، یا تم یہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے، تو پروردگار کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ان باطل پسندوں کے فعل کے بدلے میں؟ اور ہم اسی طرح اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پھر آگاہی کی جا رہی ہے کہ اب تو اتنی تفصیل سے بیان کر دی ہیں تمام پچھلی نافرمان قوموں کا تذکرہ تاکہ وہ رجوع کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور سنائیے انہیں خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، تو وہ ان سے نکل بھاگا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ یہاں پر یہ نقطہ خصوصی طور پر لائق توجہ ہے کہ انسان خود غلطی کرتا ہے، شیطان اسی کو کسی برائی پر مجبور نہیں کر سکتا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ علم اور ایمان ہی ہے نا۔ تو ایسے انسان کا آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ جو بجائے خود کو کتے سے مشابہ کر لیا ہے، جو ہر وقت زبان نکالے ہانپتا رہتا ہے اور حرص اور طمع کے غلبے کی وجہ سے ہر وقت زمین کو سونگتے رہتا ہے، اس کی فطرت کا ذکر آگے آ رہا ہے ہمارے پاس کہ ایسے شخص نے کیا کی، شیطان کی پیروی کی اور وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَا بِهَا وَلَكِنَّهُ، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اسے اور بلند کرتے، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی دھنستا چلا گیا اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ تو اس کی مثال کتے کی سی ہے، اگر تم اس کے اوپر بوجھ رکھو تب بھی وہ ہانپے گا اور اگر چھوڑ بھی دو تو تب بھی ہانپتا رہے گا۔ ایسے ہی ہے نا، اگر آپ کتے کو پتھر ماریں تو بھی وہ آپ کی طرف لپکے گا جیسے وہ کوئی کھانے کی چیز ہے، جب آپ اس کو ہڈی ڈالیں کھانے کی چیز تو بھی وہ، یعنی اس کی رالیں بہتی ہی رہتی ہیں، وہ لالچ میں ہی رہتا ہے۔ ایسے انسان کو جو صرف دنیا کی لالچ میں بسر زندگی کرتا ہے، کتے کی مثال کی دی گئی ہے۔ یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ سو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ واقعات سنا دیجئے، شاید کہ یہ تفکر کریں۔ لعلہم یتفکرون، فقصص القصص لعلہم یتفکرون، کیا ہم نے کچھ ان باتوں سے نصیحت حاصل کی ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام واقعات کیوں بتائے گئے اور پھر ان کو کیوں کہہ دیا گیا کہ اپنی امت کو بھی سنا دیجئے؟ ساتھ اللہ رب العزت نے فرما دیا تاکہ یہ غور و فکر کریں اور اپنی فلاح کا راستہ اختیار کریں، اپنے رب کی معرفت حاصل کریں اور یہ جان لیں کہ اس رب کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت ہماری جو ہے نجات کا ذریعہ اس کلام کو بنا دے اور ہم سب کو اس سے مکمل طور پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کیونکہ کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور جنہیں وہ گمراہ کر دیتے ہیں تو وہی لوگ تباہ ہونے والے ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک اور کیٹیگری جن کو اللہ رب العزت خسارہ والوں میں فرما رہے ہیں، وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہاں تذکرہ کیا کیا، اولئک هم المفلحون، یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کون؟ جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یہ کس وجہ سے، کون کون ہوگا اس میں شامل؟ اور ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انسان، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ اس سے غور نہیں کرتے، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان تو ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں۔ یہ چوپایوں کی مانند ہے، یعنی جانور ہے نا، جانور کے آگے آپ کھڑے ہو کے تلاوت کریں یا جانور کو آپ کہیں کہ آگے مت ہونا، آگ ہے تمہیں پکڑ لے گی، بعض جانور تو انسانوں کی گفتگو بھی سمجھ جاتے ہیں، وہ اشاروں سے سمجھ لیتے ہیں، اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، اپنے مالک کے اتنے فرما بردار ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے انسانوں کو جس کو کتے سے مشابہ دے دی گئی، اب ان کا تذکرہ یہ آتا ہے کہ یہ تو چوپایوں کی مانند ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، تو یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، جو انجان ہیں، جو نادان ہیں، جو کیا ہیں، اللہ رب العزت کے کلام سے ناواقف ہیں
اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت بڑی آیت ہے یہ بھی توحید کے لحاظ سے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو کیسے پکارا کرو؟ اللہ کے تمام نام ہی بہت اچھے ہیں، تو پکارو اسے ان میں سے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں، یعنی ان کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ ان قریب وہ بدلہ پائیں گے اپنے اعمال کا۔ اور جو انسان ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو حق کی ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ عدل بھی کرتے ہیں، یعنی جو حق ثابت ہو چکا ہے اللہ کا دین، اس کے ساتھ پھر وہ انصاف یہ کرتے ہیں کہ اس پر عمل خود بھی کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال سے بھی کرواتے ہیں۔ یہ ہے انصاف کرنا یا حق کا حق ادا کرنا۔ والذین کذبوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، تو ہم رفتہ رفتہ انہیں ایسے پکڑیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، یقیناً میری چال بہت مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو کوئی جنون نہیں ہے؟ وہ نہیں ہے مگر واضح طور پر خبردار کرنے والے، یعنی وہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہہ دیا کرتے تھے لوگ۔ یہاں پہ اس چیز کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ وہ تو صرف آپ کو کھلی واضح طور پہ خبردار کرنے والے ہیں، کس سے؟ جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ڈرا رہے ہیں، بچا رہے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا آسمانوں کی زمین کی سلطنت میں اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں، اور یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے ان کا مقررہ وقت قریب پہنچ گیا ہو، اور اب اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر آگے بڑھتے ہوئے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی ظاہر کرے گا اسے اس کے مقررہ وقت پر۔ وہ آسمانوں اور زمین کے اندر بڑا بھاری بوجھ ہے، وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ دیکھیے قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت اچانک آئے گی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے تو یہ اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، بہت بڑی آیت ہے جی یہ نفی شرک کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے اپنی جان کے بارے میں بھی، کسی نفع کا اور نہ ہی کسی نقصان کا، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اور اگر مجھے علم غیب حاصل ہوتا تو میں بہت سا خیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی۔ نہیں ہوں میں اور کچھ نہیں مگر صرف بشارت دینے والا جنت کی طرف اور خبردار کرنے والا جہنم سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہوں۔ تو کتنی بڑی آیت ہے جی ہمارے پاس قرآن مجید میں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، اور ہمارے خیر سے اس دنیا میں کتنے پیر اور اولیاء اللہ بنے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بزرگ بنے بیٹھے ہیں جو غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں آپ کو، اور آپ کے استخارے کر کے ہر وہ غیب کے حال بتا دیتے ہیں، آپ کے گھروں میں کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوگا، کیسا ہوگا۔ کتنی بڑی نفی ہے یہ آیت اس کے معاملے میں، کتنی بڑی نفی کر رہی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ کے محبوب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھی کچھ نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر اس کے جو اللہ چاہے، میرے ہاتھ میں کوئی خیر نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بچا سکوں۔ تو آج یا رسول اللہ کہہ کر نعرے لگا لیتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، اور اغثنی یا رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس قسم کے شرکیہ القابات کہتے ہیں، جس کی وجہ سے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ اگر جنت میں داخل ہو بھی گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بدعات قائم کرنے والوں کو کہیں گے وہ دی ان کو دور کر دو مجھ سے، ان کو پیچھے ہٹا دو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، جب فرشتے ان کو روکیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ ان کو کیوں روک رہے ہو؟ فرشتے بتا دیں گے کہ انہوں نے آپ کے بعد وہ شرک عمل کیے تھے جو کہ آپ ان کے پاس نہیں چھوڑ کر آئے تھے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، پھر اللہ رب العزت کی تصدیق کی جاتی ہے کہ وہی ہے واحد پیدا کرنے والا، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اسی نے بنایا اس کا جوڑا۔ ایک جان کون تھی؟ آدم علیہ السلام، ان سے جوڑا بنا حوا علیہ السلام، تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔
تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کے لیے اس کا جوڑا اللہ نے کیوں بنایا، اس کی جسمانی سکون کے لیے، تسکین حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب وہ شوہر ڈھانپ لیتا ہے اس اپنی بیوی کو تو اس سے حمل ہو جاتا ہے، ہلکا سا حمل، تو وہ اس کو لے کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو وہ دونوں اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ عطا کر دے تو ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں عطا کر دیا صحیح سالم بچہ تو ٹھہرا لیے انہوں نے اس کے شریک اس میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا۔ ایسا ہی ہے ہمارے معاشرے میں کتنے ہی لوگ ہیں جو جا کے زیارتوں پجاروں پر جا کے مانگ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے فلاں زیارت سے ہمیں بچہ ہوا، فلاں زیارت سے فلاں بزرگ نے ہمیں عطا کیا، نعوذ باللہ اس قسم کی باتیں گھڑ لیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ناشکرا پن ہے نا رب کا، جو دینے والی ذات اللہ کی ہے، جس نے اس آدمی کو پیدا کیا، پھر اس سے اس کی جوڑا بنا دیا اس کی بیوی کو، پھر ان دونوں کا ملاپ کروا دیا۔ یہ بھی تو اللہ کی ہی قدرت ہے، ورنہ کتنے ہی ملاپ ایسے ہیں جس کے عوض اولاد ہی نہیں ہوتی۔ تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور سامنے اس کے دلائل نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر انسان ناشکرا پن کرتا ہے۔ فلما آتاہما صالحا، تو فرمایا کہ جب صالح اولاد ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ پھر جب اللہ نے انہیں عطا کر دیا صحیح سالم بچہ تو ٹھہرا لیا انہوں نے اس کے ساتھ شریک اس میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اللہ بہت بلند و بالا ہے ان کے شرک سے، یعنی اللہ کو تو کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک بناتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اس کی بلندیوں میں تو کمی نہیں آئے گی، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہی خسارے میں ڈالتے ہیں۔ کیا وہ ان کو ان کے شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، جو کوئی شے تخلیق کرنے کے ہی، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، ایسا کچھ تو وہ خود تخلیق کر ہی نہیں سکتے، وہ تو اللہ کی خود تخلیق کیے ہوئے ہیں، اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی مدد پر قادر ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں پکارو رہنمائی کے لیے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں تو وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ برابر ہے تمہارے لیے کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، یقیناً جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں، ان کو تم پکارو، دیکھو پھر وہ تمہیں جواب دیں گے اگر تم سچے ہو۔ یعنی جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں جا کے ان کو مزاروں کو اگر ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں، یہی چیلنج کر رہے ہیں اللہ رب العزت کہ جاؤ ان کو پکارو، کیا وہ آواز دیتے ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، عاجز پڑے ہوئے ہیں، تو کیا وہ تمہیں جواب دیں گے؟ تو پھر کہہ دو ان کو کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ بتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ، جن کے وہ چڑھاتے اور ان سے مدد مانگتے کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہوں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہوں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل ادعوا شرکاءکم، آپ کہہ دیجئے کہ پکار لو اپنے سب شریکوں کو، پھر میرے خلاف چالیں چلو جو چل سکتے ہو، اور جو کوئی مجھے مہلت دینا چاہتا ہے نہ دو، فلا تنظرون، مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ استغفر اللہ العظیم، یہی آیات مبارکہ کوٹ کی جاتی ہیں اکثر ایسی بکس میں، اور تشریح ان کی بیان کی جاتی ہے جو کہ لوگ شرک کرتے ہیں، مزاروں کو، اولیاء اللہ کو اپنا معبودان باطلہ سمجھ کر ان سے مدد مانگتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی آیات مبارکہ کوٹ کی ہوتی ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں تو خود کہا گیا، اجازت دی اللہ نے کہ تم پکار لو ایسے شریکوں کو، حالانکہ یہ نفی ہے، یہ نفی ہے ان باتوں کی جو وہ پکار ہے۔ اللہ رب العزت تو ناپسند کر رہے ہیں شرک کو، تو انہوں نے یہ آیات کوٹ کی ہوتی ہیں کہ اللہ نے تو خود اجازت دی ہے کہ اپنے رب کے علاوہ بھی دوسروں شریکوں کو بھی پکار لو، نعوذ باللہ۔ بس عقل میں پردے ہوں تو پھر اسی طرح معنی الٹے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کامل فہم عطا فرمائے، دعا کرتے رہنا چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، اور یقیناً میرا مددگار تو وہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، اور صالح بندوں کو وہی پشت پناہ ہے، اور جنہیں تم پکار رہے ہو اس اللہ کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ سن نہ سکیں گے، اور تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ درگزر کو تھام لیجئے اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ یہ ہے طریقہ کار خوبصورت تبلیغ کا،
اور جو اللہ رب العزت نے سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ خذ العفو، جو آپ کے ساتھ بحث کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ حکمت سے آپ پھر بھی حکم دیتے جائیں، بتاتے جائیں، یعنی ان کو معرفت دیتے جائیں رب کی، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ان کے جو جہالت سے برتتے ہیں پھر ان سے کیا حکم ہے کہ جاہلوں سے اعراض کریں۔ اور اگر کبھی آپ کو کوئی چوک لگ جاتی ہے شیطان کی طرف سے تو اللہ کی پناہ طلب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا ہے؟ جب کوئی آپ کو چوک لگ جاتی ہے، یعنی کسی طرح آپ بہکنے لگتے ہیں، تو فوراً کیا کریں؟ اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہی ہے یقیناً سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ جن لوگوں کے اندر تقویٰ ہے ان کو جب کوئی برا خیال چھو جاتا ہے شیطان کے اثر سے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں۔ کیسے چوکنے ہوتے ہیں؟ ایک دم الرٹ ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کے کچھ اثرات ہیں جو ہمارے ایمان کو زائل کرنے کے لیے ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دفعتاً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں وہ گھسیٹ کر لے جاتے ہیں دور تک گمراہی میں، پھر وہ کچھ کمی نہیں کرتے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہ اسے چن کر لے آئے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میرے رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کس چیز کی وضاحت پیش کی جا رہی ہے؟ کہ جو میرے رب کی طرف سے مجھے وحی کی جاتی ہے۔ آپ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ میں اپنی طرف سے تمہیں کر رہا ہوں اور میری پیروی کرو، یہ میرا حکم ہے اور یہ میرا حکم مانو، نہیں۔ آپ نے ہر بات میں اپنے رب کے ساتھ جوڑا اپنی تمام امت کو، اور کہا کہ میرے رب کی طرف سے ہی ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں ہیں، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لائیں۔ ایمان والوں کو بار بار کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ آپ کے لیے ذات راہ ہے، ہدایت کی اور بصیرت افروز باتیں ہیں، جو کہ ہم نے سارا تذکرہ پڑھا سورہ الاعراف میں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آیت سجدہ آ رہی ہے، یہاں پر سجدہ کے لیے دعا بھی کر لینی چاہیے۔ آیت سجدہ ہے، جہاں پر آپ ہوں وہیں پہ جتنا ہو سکے جھک جایا کریں، نہیں تو یہ ہے کہ پھر بعد میں سجدہ ادا کر دیا کریں، یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو۔ قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کی محفل میں بیٹھنے کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے ہم غفلت سے پڑھتے ہیں، ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا، ہم کہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں سوچوں میں ہوتے ہیں، کیا پڑھا جا رہا ہے کچھ نہیں سن رہے، کچھ نہیں سمجھ رہے، بس کانوں میں پڑھ رہا ہے، دل میں نہیں اترتا۔ تو دل میں نہ اترنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس آیت پر عمل نہیں کرتے۔ حکم کیا ہوتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لعلکم ترحمون، واذکر ربک فی نفسک تضرعا، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے جی ہی جی میں، یعنی ذکر دل میں بھی کیا جا سکتا ہے عاجزی سے اور خوف کے ساتھ، اور بلند آواز سے نہیں، پست آواز سے، اور اس طرح آپ اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی، یعنی صبح اور شام کے اذکار کی ترغیب دی جا رہی ہے ان آیات مبارکہ میں۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اس کی وجہ کیا بتائی کہ غافلوں میں سے نہ ہو جائیے، ٹھیک ہے، اور آپ نہ ہو جائیے غافلوں میں سے۔ تو صبح شام کے اذکار کی تلقین کی جا رہی ہے اس میں۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، بے شک یقیناً وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے لیے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے ہمیں؟ کون ہے اللہ کے پاس مخلوق؟ اللہ کے پاس تو اس کے مقرب فرشتے ہیں جو اللہ کی تسبیح تحمید بیان کرتے رہتے ہیں۔ پیچھے آیت نمبر 205 میں جو ہمارے پاس ذکر ہوتا ہے، اس حوالے سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی دعا مانگے تو اس طرح دعا مانگے کہ وہ اپنی آواز کو خود سن سکے تاکہ اس کی سماعت بھی اس سے استفادہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو قرات ایسے کرے کہ خود سن سکے، اگرچہ سری نماز ہی کیوں نہ ہو، یعنی اتنی آواز ہلکی سی دھیمی سی رکھنی چاہیے کہ اپنے کانوں میں پڑے۔ تو جو آواز اپنے کانوں میں پڑتی ہے اپنے جسم پر اثر کرتی ہے۔ جیسے ہم کوئی دوائی کھاتے ہیں تو وہ ہمارے منہ کو ٹیسٹ لگتا ہے،
پھر ہمارے اندر جا کے وہ دوائی اثر کرتی ہے۔ اسی طرح سے ہے، جب تک ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو سنتے ہیں، اس کے کلام کو ہم اللہ کو سامنے حاضر ناظر جانتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں، تو ہی یہ کلام ہمارے دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس صورت کے بیچ میں پڑھا، اتنے زیادہ ضروری احکام تھے ہماری زندگی میں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ غیب کی باتیں بتائیں، ہمیں یہ تمام احکامات جو تھے ہدایت اور رہنمائی کے لیے تذکرہ فرما دیے، اور ہمیں پڑھنے کی، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اسی طرح ہمیں عمل پیرا کر دے اور اس کو ہمارے لیے جنت اور نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہاں پہ ہمارا پارہ ثلث ہوتا ہے، آیت نمبر 206 سورہ اعراف ہماری مکمل ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔